ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی، بڑی غریب سی، بہت غریب عورت تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، کچا سیدھا سادہ گھر تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک بہت پیسے والا آدمی رہتا تھا، اس کا بڑا زبردست مکان تھا، بڑا مضبوط قسم کا مکان تھا۔ اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا بھی بہت تھا۔ تو اللہ کی شان، ایک دفعہ یہ جو بڑھیا تھی یہ اپنے کئی رشتہ داروں میں گئی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ٹرینیں تو تھیں نہیں، نہ بسیں تھیں، تو کوئی کہیں جاتا تو مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو وہ بیچاری گئی کہیں رشتہ داروں میں، تو اس کو کافی دن لگ گئے۔ واپس آئی تو اس کا مکان ہی نہیں اس کا۔ وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ میرا مکان کہاں چلا گیا۔ لوگوں سے پوچھا میرا مکان، اس کی آواز ذرا کم کریں۔ لوگوں سے کہا کہ میرا مکان کہاں چلا گیا۔ کہنے لگے وہ جو پیسے والا رہتا ہے نا تمہارے برابر میں، اس کے چیلوں نے اس کو کہا کہ تیرا اتنا عالی شان مکان، اس کے پاس یہ چھوٹا سا کچا مکان اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے توڑوا دو اس کو۔ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، اب میرے پاس بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا گندا سا سیدھا سادہ سا مکان بنا ہوا ہے کچا، توڑ دو اسے۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ بیچاری بڑھیا میرا کیا بگاڑ لے گی، بھائی بڑھیا کیا کرے گی کسی وڈیرے کا، ایک غریب لاوارث بیوہ جس کی اولاد بھی نہیں، جس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، جس کا کوئی سہارا بھی نہیں، وہ کیا کر لے گی؟ لہذا اس نے مکان توڑوا دیا۔ اس عورت نے، اس بڑھیا نے جب دیکھا نا کہ طاقتور نے طاقت کے نشے میں آ کے میرا مکان توڑوا دیا، تو وہ اپنے مکان کی جگہ جا کے بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ میں تو رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی، آپ تو نہیں گئے تھے، میں نہیں تھی، آپ تو تھے، آپ نے کیوں توڑنے دیا اس کو میرا مکان؟ یا اللہ مجھے میرا مکان چاہیے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اللہ تو اس کو پکڑ، یا اللہ تو اس کی قوت کو، زور کو توڑ دے، اس کے غرور کو مٹی میں ملا دے۔ یہ اپنے مکان کی جگہ بیٹھ کے وہ بڑھیا، لاوارث بڑھیا، بیوہ بڑھیا، اکیلی تنے تنہا بڑھیا اللہ کے سامنے رو رو کر اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ حدیث میں آتا ہے ابھی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس طاقتور کا جو محل تھا وہ اس سمیت زمین میں دھس کے زمین پھٹ گئی، اور محل بھی اندر اور وہ بھی اندر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو اسی موقع پہ بنتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء، کیا تم کسی غریب کی آہ کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کو حقیر سمجھتے ہو؟ یہ کیا کر لے گا، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اس کو کون پوچھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء، تجھے کیا خبر کہ مظلوم کی آہ سے کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ کیا تو غریب کی بد دعا اور اس کی آہ اور اس کے آنسوؤں کا مذاق اڑاتا ہے؟ تجھے کیا خبر کہ اس کی آہیں، اس کے آنسو اور اس کی ہائے اور اس کی بد دعا کیا کچھ کر لیتی ہے؟ سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء، رات کے جو تیر ہوتے ہیں نا، رات کے تیر یعنی رات کے آنسو، رات کے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، ان میں دیر لگ جاتی ہے لیکن لگتے پورے نشانے پر ہیں۔ اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء، رات کے اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، دیر لگ جاتی ہے لیکن لگتے پورے نشانے پر ہیں۔ وقد شاء الالہ بما تراہ فما للملک عندکم بقاء، امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد شاء الالہ بما تراہ، تم نے دیکھ لیا نا کہ اللہ نے کیا کر دیا، تم نے دیکھ لیا نا اللہ نے کیا کر لیا۔ لوگوں اپنی طاقت سے، اپنے ملک سے، اپنے عہدے سے، اپنی حکومت سے، اپنی جاگیروں سے دھوکے میں نہ پڑنا، یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔